السلام علیکم دوستو، ایسے ہی روز اسلامک ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ہمارے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ کے ولی کی کرامت اور ایک درویش کا واقعہ۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کے قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کا پناہ گاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں ایک نورانی چہرے والا حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں آپ دینوں زاہدین اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ میں ان اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھ سکوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اے بندے خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے ملتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم اسے کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، تو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ وہ نوجوان بولا اچھا، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، بغیر چھانے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور بغیر چھانے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی، اس پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلامت ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں اتنا ڈوب جانے کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے ولی نے کہا اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ہی خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔
اللہ کے ولی نے شیر سے کہا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے، پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو بنا وجہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں دیوار بن رہا ہے۔ ابھی اس نیک دل نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے بھاگا، جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جس چیز کی تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ رونے لگا، روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگیں، اور پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ اور مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا، چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تکفیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بہت حیران اور پریشان تھا کہ آخر اچانک اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، یہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں، اور اب اس نوجوان کا جسم کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کے جسم کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے بندے، تو میرا ہو جا، میں تو تیرا ہوں، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کا خیال کرو، اور ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچو۔ جو شخص گناہ کرے اور اپنے رب سے معافی نہ مانگے، وہ اس کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی نے شرک، زنا جیسی گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے ضمانت لکھ دی ہے کہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم کسی بھی گناہ سے تائب ہونے والے کے لیے عام ہے، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو بھی قرآن مجید میں المتقی یعنی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اپنے رحیم پاک پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا بتایا،
اور غفار پروردگار کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کو کہا ہے۔ جو لوگ گناہ پر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں اور اپنے پاک پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف چلتے ہیں جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارے، لوگوں کی بھلائی کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور لوگوں کو معاف کرے اور ہر حال میں اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتا ہے، اور ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً انہیں اللہ کا یاد آتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ نافرمانی پر اصرار کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور پھر توبہ، وہ استغفار کے بنا پھر گناہ میں شامل ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔